رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ دعا آپ بھی اپنے لیے کریں، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے ہماری اپنی دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ، اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے۔ یا اللہ، اس آنے والے رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی اور ہر سانس میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک بار پھر ہمیں رمضان نصیب کیا۔ یا رب، میری زندگی میں ایسا رمضان بھی لکھ دے کہ سحری مکہ میں کروں اور افطاری مدینہ میں۔ یا اللہ، ماہ رمضان کے صدقے ہمارے تمام مشکلات دور کر دی۔ یا اللہ، یہ آنے والا رمضان ہماری ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دی۔ یا اللہ، اس آنے والے رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، یہ رمضان ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے دلوں کو سکون بخش دے۔ یا اللہ، تجھے اس آنے والی ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں کا واسطہ ہماری گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے اور ہمیں یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں صحت عطا کر اور رمضان المبارک کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور مغفرت والا بنا دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے گھروں پہ رحمت کر دے اور رمضان میں اپنی گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اے پروردگار، ہمیں صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ میرے پیارے رب اس پیارے مہینے کے ساتھ ہم سب کے نصیب میں خوشیاں لکھ دی۔ ہمارے نصیب میں برکت والا رزق اور ایسی زندگی جس میں تیری رضا شامل ہو۔ یا اللہ، ہر ایک ایمان والے کو روزہ رکھنے کی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، میری قسمت میں ایک ایسا سفر لکھ دے، سحری کروں مکہ میں، افطاری کروں مدینہ میں۔ یا اللہ، کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ یا اللہ، ہم کو ان روزوں کے پیاس کے بدلے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری زبان پر کلمہ طیب ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں پورے رمضان کی نعمت انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض و کینہ، برائی، جھگڑے، فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ، ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن روزے اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو حشر کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ، نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔
اے اللہ پرصراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے رکھ۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والی، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والی، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندی ہیں، تیرے خطا کار بندی ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لی۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس ماہ رمضان آپ کے لیے کن کا معاوضہ ہو جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس ماہ رمضان آپ کے سبھی زخموں کو بھر دیا جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے آپ کی کرچیوں میں بچھڑا ہوا دل سمٹ جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ کا مقدر بدل جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان اللہ آپ کو اپنی محبت کے لیے چن لے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ کو آپ کا صبر کا اجر مل جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ کی زندگی سے ہر غم نکل جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ کی تڑپتی ہوئی فریاد سن لی جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ جو مانگو آپ کو فوراً دے دیا جائے۔ اے پاک پروردگار اس رمضان میری پیاری عزیزوں کی ہر دعا پر کن کہہ دی۔ اے اللہ اس رمضان ہم سبھی کی ہر زخم اپنی رحمت سے بھر دے۔ اس رمضان ہمارا ٹوٹا ہوا دل ہمیشہ کے لیے جوڑ دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان ہم سبھی کے نصیب بدل دے اور اچھے نصیب لکھ دے اور ہمارے صبر کا صلہ مل جائے۔ اے پاک پروردگار اس رمضان ہم سبھی کے غم ہماری زندگی سے نکال دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان ہمارے آنسو کو خوشیوں کے آنسو میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار اس رمضان کی برکت سے ہم سبھی کی تمام پریشانی دور کر دے۔ اے پاک پروردگار اس رمضان کی برکت سے ہم سبھی کے والدین کی تمام پریشانی دور کر دے اور انہیں ہمیشہ صحت یاب رکھنا۔ اے غفور الرحیم اس ماہ رمضان کے صدقے بے اولاد بہنوں کو نیک اولاد سے نواز دے۔ اللہ کرے اس رمضان میں تمہاری چاہت پوری ہو جائے اور تمہاری طرف سکون میں بدل جائے۔
رحمتوں کے مہینے میں تم پر بھی رحمت کی دگنی بارش کر دی جائے، تمہارا ایمان کامل بنا دیا جائے۔